بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دیوالی کا اگلا حصہ۔ تم اور پھر اس کی نگاہیں دیوالی کے پیروں پر پڑیں تو وہ گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تھوک نگلتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ دیوالی گمسم خاموش کھڑی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ونیش کے سامنے ایک شرم اور ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر میں لڑکے تھے، اس کے کزن اور ان کے نوجوان دوست بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن بس دیوالی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسے کبھی کسی اجنبی نوجوان لڑکے سے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموش کھڑی زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ ونیش نے آگے بڑھ کر کہا، کون ہو تم؟ بتاؤ گی نہیں کون ہو تم؟ یہ کہتے کہتے اس کی نگاہیں دیوالی کے پیروں پر پڑیں اور وہ فطری طور پر خوف کا شکار ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ اس کی اس کیفیت سے اچانک ہی دیوالی کو رات والی باتیں یاد آ گئیں۔ اس رات جو کچھ ہوا تھا اس میں یہ نوجوان بھی شریک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ قسم اور کانتا نے اسے منع کیا تھا کہ کبھی اس بات کو وہ سامنے نہ لائے۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ ونیش نے پھر کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں تم سے پریم کرنے لگا ہوں۔ اگر تم چڑیل بھی ہو تو میں تمہارے ہاتھوں ہر نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو میری بات سنو۔ اچانک ہی باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو ونیش چونک کر پلٹا اور دیوالی کو موقع مل گیا کہ وہ جھاڑو اٹھا کر پھرتی سے بھاگی۔ پہلے ایک دیوار کی آڑ میں ہو گئی، اس کے بعد درختوں کی اوٹ میں، اور پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنی رہائش گاہ میں آ گئی۔ ادھر ونیش نے قسم اور کانتا کو دیکھ لیا تھا جو کہیں باہر سے آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ پلٹا اور پھر بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ دیوالی کا اب وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک بھٹکنے لگیں، لیکن دیوالی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اتنی دیر میں قسم اور کانتا قریب پہنچ گئیں۔ دونوں نے ونیش کو پہچان لیا۔ قسم تیزی سے آگے بڑھ کر بولی، ارے ونیش جی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور وہ گاڑی آپ ہی کی ہے نا؟ آپ نے اتنی دور کیوں کھڑی کر دی؟ ونیش کو ایک دم جیسے ہوش آ گیا۔ اس واقعے نے اسے کچھ دیر کے لیے تو بالکل مبہوت کر دیا تھا، لیکن اب وہ فوراً سنبھل گیا۔ صورتحال کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے گردن جھٹکی اور بولا، بس قسم جی، ایک خاص کام سے ہر دیو پور جانا تھا۔ راستے میں آپ کا گاؤں پڑتا ہے، آپ لوگ یاد آئے، میں نے سوچا 10 منٹ کے لیے آپ سے بھی ملتا چلوں۔ گاڑی باہر اسی لیے کھڑی کر دی تھی کہ زیادہ دیر تو بیٹھنا نہیں تھا۔ واہ، جب ہمارے گاؤں سے گزر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کوئی تو نہیں چلے گی نا، بیٹھنا پڑے گا آپ کو، ہمارے پاس کچھ کھانا پینا بھی پڑے گا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر آئیں اور ایسے ہی چلے جائیں؟ قسم کے لہجے میں لگاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جب پہلے یہ لوگ آئے تھے تو قسم نے خاص نگاہوں سے ونیش کو دیکھا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا جس کے بارے میں اسے پتا چلا تھا کہ کسی ڈاکٹر ماں کا بیٹا ہے اور خود بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، قسم کو بہت پسند آیا تھا، اور اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا تھا، لیکن بس سوچ کی حد تک ہی تھی۔ اس وقت وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ونیش تو آیا ہی کسی اور لگن میں تھا، اور جس لگن میں وہ آیا وہ بھی پوری ہوئی تھی، لیکن پوری نہیں کہا جا سکتا اسے۔ وہ ابھی تک سحر زدہ تھا اور دیوالی کے غائب ہو جانے پر حیران بھی، تاہم اس نے کہا، نہیں، رک تو نہیں سکتا اس سمے۔ آپ سنائیے، کیسی ہیں آپ لوگ؟ بہت جلدی میں ہیں آپ کیا؟ ہاں، اب یقین کریں ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اب پریتی کیسی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے، چوٹ ذرا زیادہ آئی ہے بیچاری کو، اصل میں ہونٹ جو کٹ گئے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ کہیں کوئی نشان وغیرہ نہ رہ جائے۔ سر کی چوٹ تو خیر بالوں میں چھپ بھی سکتی ہے۔
बड़ा ही दुख भरा वाकया हुआ है, हम लोग खुद भी अफसुर्दा हैं। एक बात बताइए आप दोनों, बताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं। वो चुड़ैल या पिछल पैरी क्या चीज़ थी, क्या मतलब? कसम और कांता के चेहरे पर एक हल्की सी खौफ की लहर आकर लौट गई थी कि कहीं ये राज खोल ना जाए। आप मुझसे सच बोलेंगी? वनेश ने अजीब अंदाज में कहा। हाँ क्यों सच नहीं बोलेंगे, क्या वो वाकई चुड़ैल थी? क्या आपको चुड़ैलों का कोई तजर्बा है? कांता ने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं है। तब फिर आप हैरान क्यों हैं? इसलिए कि इस चुड़ैल को मैंने अभी देखा था। अभी? हाँ बस चंद मिनट पहले। कसम और कांता अंदर ही अंदर एक लम्हे के लिए फिर खौफजदा हुई। असल में प्रीति के जख्मी होने से सूरत हाल कुछ संगीन हो गई थी, उसी का खौफ था। हाँ मुझे बताइए, आपको इस पर हैरानी क्यों है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि संसार में भूत, चुड़ैलें, सरकटे न जाने क्या क्या मौजूद हैं और अक्सर ये इंसानों को परेशान करते रहते हैं। आप लोग मुझे इतने बेवकूफ़ मालूम नहीं होते कि एक ऐसे घर में जीवन बिता रहे हैं जहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। तो फिर आपके ख्याल में कि हमें क्या करना चाहिए? कसम ने खुद को संभाल कर कहा। किसी कीमत पर वो इस हकीकत को मुनकशफ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें बहुत सी खराबियां थी। बात खुल जाती तो प्रीति वगैरह के घराने से ताल्लुकात भी खराब हो सकते थे, और अगर बात घर वालों को मालूम हो जाती तो अच्छी खासी डांट फटकार पड़ती। चुनाचे वो अपने झूठ को सच बनाने पर तुली हुई थी। आप क्या समझते हैं वनेश जी, हमारे बारे में आपको सब कुछ मालूम है। क्षमा चाहता हूँ, ऐसा दावा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ भी नहीं आप लोगों के बारे में मालूम। तभी ना आप ये अल्फाज कह रहे हैं। ये हमारे पुरखों का घर है और ये चुड़ैल वाली रवायत तो हमारे दादा परदादा के सामने से चली आ रही है। हमने दर्जनों बार उसे खुद देखा है। आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। जब पूर्णमासी की रात होती है और आकाश पर पूरा चांद माखला होता है, तब आप देखिए जरा उसके जलवे छमछमाती जेवरात में लदी आती है और चांदनी में नाचती है। हम सब तो रातों को उसकी वजह से बाहर नहीं निकल सकते, मगर आप कुछ अजीब से अंदाज में ये सवाल कर रहे हैं। पुरखों की रवायतें छोड़कर कौन भागता है? और फिर उसने कभी हमारे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने काम से काम रखती है, तो फिर घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत है? अभी मैंने उसे देखा था, वनेश ने गहरी सांस लेकर कहा। दिन की रोशनी में? हाँ, मैंने कहा ना, अभी की बात कर रहा हूँ। वो हाथ में झाड़ू लिए यहाँ की सफाई कर रही थी। वनेश जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जरा जमीन देख लीजिए। लग रहा है ना कि यहाँ झाड़ू लगाई गई है। अभी झाड़ू तो रोजाना ही लगती है, हमारे घर में काम करने वाली लगाती है। वो थी 100% वही। जब आप लोग आई और आपकी आवाजें मैंने सुनी तो मैंने गर्दन घुमाकर देखा, बस वो उसी लम्हे गायब हो गई। ये नई इत्ला है हमारे लिए वनेश जी। तो आप अब भी इस बारे में एतराफ नहीं करेंगी कि वो चुड़ैल नहीं थी? मेहमान हैं आप हमारे, क्या कहें। आइए ना, अंदर आइए। पता नहीं क्यों आप ये बेतुका एतराफ हमसे करवाना चाहते हैं। देखिए, पता तो चल जाएगा, मैं आपके घर वालों से पूछूंगा। जरूर पूछिए, आइए अभी पूछ लीजिए। कांता ने किसी कदर बिगड़ कर कहा। नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। हाँ जरूर आइए, लेकिन किसी के घर के मामलात को इतना ज्यादा कुरेदना कुछ अजीब सा लगता है। फिर भी आप की हम इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। वनेश ने गर्दन हिलाई और बोला, बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ आप। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ चल पड़ा और फिर उसकी कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। कसम और कांता ने गहरी सांसें लीं। कांता बोली, अजीब झक्की आदमी है, जान को ही लग गया। अरे बाबा, तुझे क्या दूसरों के घर के मामलात में तेरा मसला तो है नहीं। हम तो खुद बेचारी प्रीति के लिए दुखी हैं कि हमारे मजाक से वो जख्मी हो गई और बुरी तरह। लेकिन इस आदमी को ज्यादा मुंह नहीं लगाना, कहीं सचमुच ही माता पिता तक ना पहुंच जाए। दादी जी तो जान को अजाब डाल देंगी, शामत आ जाएगी हमारी। उसे 50 रुपए दिए हैं मेरे पास, अब पूरे महीने का जेब खर्च 1 रुपया भी नहीं है। वो तो जुबान खोलेगी नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये आदमी दोबारा ना आए। कुसुम ने अजीब सी निगाहों से बहन को देखा और बोली, बस एक बार इसे समझाएंगे कि इतनी ज्यादा कुरेद ना करे।
پھر اسے ہی کیوں سب سے زیادہ لگی ہوئی ہے، اور لوگ بھی تو متاثر ہوئے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، آؤ چلو اندر چلیں۔ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں اور اپنے اپنے کمروں کی جانب چل پڑیں۔ دھرم کشور آدھی کچی اور آدھی پکی کیریاں لے کر آیا تھا۔ کھٹی میٹھی کیریاں دیکھ کر لڑکیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کسم اور کانتا دونوں ہی ان کیریوں کی شوقین تھیں، لیکن دھرم کشور کوئی آدھا کلو یا زیادہ سے زیادہ 3 پاؤ کیری لے کر آیا، جو کسی اور کو نہیں مل سکتی تھی۔ بمشکل تمام ایک ان دونوں کے ہاتھ لگی تھی۔ دونوں مزے لے کر اسے چٹ کر گئیں۔ دھرم کشور نے بیوی کو بتایا، ارے یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے مالک کا باغ ہے، ذمہ دار جی دل کے اتنے چھوٹے ہیں کہ بس بتایا نہیں جا سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب رکھتے ہیں۔ وہ تو آج چھٹی کر کے باغ کی طرف سے گزر رہا تھا تو بنسی راج مل گیا۔ بنسی راج مالی ہے۔ یہ کیریاں ٹوٹ کر گر پڑی تھیں، کندھے کے رومال میں باندھ رکھی تھیں اس نے کہ مالک کو پہنچائے گا۔ بس میرا دل للچا گیا۔ میں نے کہا، یار بنسی راج، 2-4 تو کیریاں ہیں، مجھے دے دے۔ بیچارے نے ہنستے ہوئے دے دی اور کہا، مہاراج میرا بس چلے تو میں آپ کو 4-5 کلو توڑ کر دے دوں، پر میری چندیا پر 4-5 بالوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جان کی طرح حفاظت کرتا ہوں۔ وہ تو ابھی مالک کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیریاں ٹوٹ کر گر گئی تھیں۔ بہرحال لے جائیے آپ، لیکن بھگوان کے لیے کسی کو بتائیے گا نہیں، بھلا ہو ان ذمہ دار جی کا ذرا سی کیریاں تک نہیں دے سکتے۔ بس بابا بس، کیا کیا جائے، زندگی گزارنے کے لیے کمہار کا گدھا بننا ہی پڑتا ہے۔ دھرم کشور نے کہا۔ یہ باتیں قسم اور کانتا بھی سن رہی تھیں۔ قسم نے کہا، کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ رات کو زمین دار جی کے باغ میں گھس کر کیریاں توڑ کر لے آئیں۔ نہیں بھی نہیں، بچے ہیں، اگر بنسی راج مالی نے دیکھ لیا تو پکڑ لے گا اور مارے گا الگ اور شکایت الگ کرے گا، اور پھر پتا جی بچوں کی لڑائی لگائیں گے، اور اگر کہیں ذمہ دار کو معلوم ہو گیا تو باپ رے باپ، پتا جی کی نوکری تو خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ارے یار مگر دیکھو تو صحیح، کیا مزے کی کیریاں ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم ان کیریوں سے بھی محروم رہیں۔ پھر اچانک ہی قسم اچھل پڑی۔ اس نے کہا، کانتا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عقل بھی استعمال کرو اور بدن بھی، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ مطلب میں جانتی ہوں تجھ پر کیریاں سوار ہیں، بالکل سوار ہیں، اور ایک بار صرف ایک دفعہ ہمیں یہ کیریاں اتنی تعداد میں حاصل ہو جائیں کہ جی بھر کر انہیں کھا لیں تو سمجھ لو بات بن جائے گی۔ کیا کرو گی؟ ترکیب آئی ہے دماغ میں، جب ہی تو اتنی بات کر رہی ہوں، بتاؤ مجھے کیا ترکیب آئی ہے؟ اور قسم اسے اپنی ترکیب بتانے لگی۔ خطرہ ہے قسم، سوچ لو یار، لڑکی ہے کام کی۔ اب تم دیکھ لو، اب تک اس نے ان لوگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولی۔ ہاں خیر، زبان تو وہ نہیں کھولے گی، 20-25 روپے دیتے تو اور بات تھی، پیسے اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وجہ ہے نا اس کی، بیچاروں کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، بس جو ہمارے ماتا پتا کر دیتے ہیں اسی سے گزر بسر ہوتی ہے ان کی۔ قسم اور کانتا تمام صورتحال سے اچھی طرح واقف تھیں۔ بات یقیناً دیوالی کے بارے میں ہی ہو رہی تھی، اور پھر تجویز دیوالی کے سامنے پیش کر دی گئی۔ دیوالی تجھے کھٹی میٹھی کیریاں کیسی لگتی ہیں؟ بہت مزے کی، دیوالی نے چٹخارا لے کر کہا۔ کھائی ہیں کبھی؟ ہاں 1-2 بار جب بازار سے آئی ہیں۔ ارے پگلی، بازار کی کیریوں کی وہ بات کہاں ہوتی ہے جو درختوں سے توڑ کر کھائی جائیں، ان کا تو مزہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ قسم اور کانتا نے محسوس کیا کہ دیوالی کے منہ میں بھی پانی بھر آیا ہے۔ قسم نے کہا، دیوالی کیریاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر تو تھوڑی سی ہمت کرے۔ میں؟ ہاں تو۔ ان دونوں نے اپنا منصوبہ دیوالی کو بھی بتایا اور وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ یار کیسے پتہ چلے گا، اور پھر تیرے تو مزے ہی مزے ہیں، تو تھوڑی سی ہمت کر کے دیکھ۔ یہ کہہ کر قسم نے 10-10 روپے کے 2 نوٹ اور 5 کا 1 نوٹ نکالا تو دیوالی ان نوٹوں کو دیکھ کر نڈھال ہو گئی۔ آج ہی شام کو ننند کشور راجوتی سے کہہ رہا تھا، راجی دوا ختم ہو گئی ہے، شرم آتی ہے بھیا جی سے کہتے ہوئے، حالانکہ 20-25 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ میرے بدن میں اینٹھن ہوتی ہے جب دوا نہیں ملتی، کچھ بندوبست کر راجی، کہیں سے 20-25 روپے ہی مل جائیں۔ اور ماں کی گردن جھک گئی تھی، یہ 25 روپے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان پر جھپٹا مارا اور انہیں اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ قسم اور کانتا ہنس پڑی تھی۔ دیوالی میں ایک بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ اپنا بزنس شروع کر دے
तो लखपति बन जाएगी, लखपति। बात मान लेती है और फौरन समझ जाती है। तो फिर दिवाली बात तय हुई। दिवाली ने मासूमियत से गर्दन हिला दी थी और कुसुम और कांता पूरे मंसूबे के लिए तैयार हो गई थीं। दो ऐसे भाइयों को राजदार बनाया गया जो तंदुरुस्त व तवाना थे और दरख्तों पर चढ़ना जानते थे। कपड़े का थैला ले लिया गया जिसके बारे में तय किया गया था कि उसे भर कर रखना है। भाइयों से भी मामला तय हो गया था और खेल की मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंदी कर ली गई थी। वो झांझन और वो लिबास मखसूस कर दिया गया था। इन दिनों बदस्तूर चांदनी रातें चल रही थीं और रात को 11 बजे के बाद चांद निकल आता था। जिमीदार जी का बाग थोड़े फासले पर ज़रूर था, लेकिन इतना नहीं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो। चुनाचे 5 अफराद का ये काफिला रात की तारीकी में उस वक़्त घर से बाहर निकला जब घर का एक एक फर्द गहरी नींद सो चुका था। गांव के हर घर का चिराग बुझ चुका था। बेचारे गांव वाले तो सर शाम ही अपने मामलात से फरागत हासिल करके अपनी अपनी ख्वाब गाहों में चले जाते थे। उस वक़्त तो गलियों के कुत्ते तक आराम की नींद सो रहे होते थे। बहरहाल ये 5 अफराद, जिनमें कुसुम, कांता, दिवाली, जयप्रकाश और सत्यप्रकाश दोनों भाई थे, छुपते छुपाते आखिरकार बाग तक पहुंच गए। मीठी मीठी आमों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था। सत्यप्रकाश और जयप्रकाश ने वो दरख्त ताड़ लिए जहां इन्हें वारदात करनी थी। थोड़े ही फासले पर बंसीराज की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो बाग की रखवाली कर रहा था। कुसुम ने दिवाली को इशारा किया और दिवाली एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां रोशनी थी और जहां से बंसीराज ज़्यादा फासले पर नहीं था। फिर दिवाली के छनों की पहली छन पैदा हुई और बंसीराज ने सोए हुए कुत्ते की तरह गर्दन उठाकर उस तरफ देखा। फिर जल्दी से उठकर बैठ गया। उसके हाथ में चिलम दबी हुई थी जिसमें से सुलगते हुए तंबाकू की लकीर उठ रही थी। वो दोनों हाथों से चिलम के निचले हिस्से को ढकता और होंठों से लगाकर उसका एक कश लेता। लेकिन छन की इस आवाज़ पर जब उसने गर्दन उठाई तो उसे चांदनी रात में एक इंसानी हेवला नजर आया और वो बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। कौन है रे, कौन है? अंदर, अरे अंदर घुस आया। कैसे घुस आया? कौन है रे? उसने चिलम हाथ में दबाई और चंद कदम आगे बढ़ाया। छन 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 की आवाज़ 2-3 बार सुनाई दी और बंसीराज ने आंखें फाड़ दी। तब उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई जिसके चेहरे पर रंगो रूप के बहुत से निशानात बने हुए थे। चमकदार भड़कदार लिबास उसके बदन पर था। एक नौजवान लड़की थी। बंसीराज की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अचानक ही नौजवान लड़की ने नाचना शुरू कर दिया। छन छना छन छन, छन छना छन छन की आवाज़ उभरी और बंसीराज की नज़रों उसके पैरों पर पड़ी। उल्टे पाँव थे, पंजे पीछे, एड़ी आगे। बंसीराज के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी दिलदोज थी। चिलम उसके हाथ से टूट छूट कर नीचे गिरी और टूट गई। सुलगते हुए तंबाकू की चिंगारियां दूर तक बिखर गईं। इनमें से कुछ बंसीराज के पैरों पर भी पड़ी थीं। बंसीराज फिर चीख कर उछला तो कई चिंगारियां उसके पैरों तले आईं। उसके हलक से मुसलसल चीखें निकलने लगीं। है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु। संभल कर आगे बढ़ा तो धोती खुल गई। धोती में पांव फंसे तो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। बुरी हालत हो गई थी बेचारे की। उधर छना छन की आवाज़ के साथ चुड़ैल नाच रही थी। 25 रुपए जो हलाल करने थे। जयप्रकाश और सत्यप्रकाश दरख्त पर चढ़कर इतनी फुर्ती से कीड़ियां तोड़ रहे थे कि कुसुम और कांता इतनी फुर्ती से उन्हें समेट भी नहीं पा रही थी। थैला भर गया लेकिन हवस पूरी ना हुई। बार बार ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। चुनाचे जो ओढ़नियां थी उनमें भी केरियां बांध ली गईं। वारे न्यारे हो गए थे। जयप्रकाश और सत्यप्रकाश एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, दूसरे से तीसरे पर। इन दोनों दरख्तों से सारी कच्ची पक्की केरियां तोड़ ली गईं और उनकी गठरियां बन गईं। तब लड़के नीचे उतर आए और थैला उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। उधर बंसीराज बेचारे की बुरी हालत थी। गिरा तो सर पर भी चोट लग गई। कई बार उठकर भागने की कोशिश की। धोती पीछे जा पड़ी थी, भाग भी नहीं सकता था। एक सीटी की आवाज़ फजा में उभरी। ये दिवाली के लिए इशारा था। चुनाचे दिवाली भी मंडेर फलांग कर दूसरी तरफ पहुंच गई और ये काफिला बेखैरों को भी घर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। खजाना लेकर आए थे ये लोग और इस खजाने का थोड़ा सा हिस्सा दिवाली को भी दिया गया और हदायत की गई कि इसे छुपा कर रखे और जान की कीमत पर भी असल बात किसी को पता ना चले। देख, अब तू हमारी दोस्त बनती जा रही है और दोस्ती निभाने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की बातें राज में रखी जाएं। क्या समझी? ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, दिवाली ने जवाब दिया और वाकई उसने सारी केरियां छुपा छुपा कर खाईं।
ماں باپ کو ایسی کسی چیز سے دلچسپی ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن 25 روپے کی دوا بہرحال نند کشور کے لیے آ گئی۔ بڑی بے بسی اور بے کسی میں وقت گزر رہا تھا۔ ادھر اس واقعے کی بڑی شہرت ہو گئی۔ بیچارہ بنسی لال ایک ہفتے تک بخار میں پھڑکتا رہا۔ اس نے سب کو چڑیل کی کہانی سنا دی اور کہا، ہرے رام، آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگتی تھی، دے چھنا چھن اور الٹے پیروں والی تھی۔ ارے ہم تو مر گئے بن موت، اب تو باغ میں گھستے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ نوکری چھوڑی تو پیٹ کے لالے پڑ جائیں گے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ من تو چاہتا ہے کہ دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہ کریں۔ بنسی راج کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے، چلم کا جلا ہوا تمباکو پیروں کے نیچے دبا تھا اور پھر چوٹیں بھی لگی تھیں۔ باقی ذمہ دار صاحب تک پہنچی بات تو ذمہ دار صاحب نے بنسی راج کو بلا بھیجا۔ کیا ہوا بنسی راج؟ مہاراج بھگوان کی سوگند بھوتنیاں گھسائی تھی باغ میں۔ چلم میں کیا پیتے ہو، چرس یا بھنگ؟ نہ مہاراج نہ، 100 جوتے لگا دو ہمارے سر پر ایسا کوئی الزام مت لگا۔ جیون بھر ہم بری چیزوں سے دور رہے، اب اس عمر میں آ کر چرس پیئیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی نے تمہارے تمباکو میں ملا دی ہو۔ مہاراج ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں دکھ پہنچائے۔ دیکھو میرا باغ بدنام ہو جائے گا، اپنی باتوں کو ہی تردید کرو اور یہی کہو کہ نشے کی کوئی چیز پی لی تھی، اس لیے تمہیں چڑیل نظر آ گئی۔ کیریوں کی چوری کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا، خود بنسی راج کو بھی نہیں۔ وہ کتے کی طرح وفادار تھا اور ایک ایک کیری کی حفاظت کرتا تھا، ورنہ خود اسے تک اندازہ نہیں ہو سکا ان درختوں کا جن سے کیریاں توڑی گئی تھیں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ بنسی راج نے چڑیل دیکھی ہے، لیکن بعد میں بنسی راج نے خود ہی اس کی تردید بھی شروع کر دی۔ ذمہ دار جی اپنے باغ کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ بنسی راج نے کہا، بھیا سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھنگ پی لی تھی یا چرس، اب ہمیں تو اس کا مزہ تک نہیں معلوم، کسی نے شرارت کری ہوگی ہمارے ساتھ، بھگوان ہی جانے۔ مگر بنسی راج اب راتوں کو نہیں سوتا تھا اور خاص طور سے اس طرف جانے سے تو وہ ہمیشہ ہی گریز کرتا تھا۔ جہاں اس نے چڑیل کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا، بات آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی۔ ادھر بڑی مشکل سے لڑکیوں نے چھپا چھپا کر ساری کیریاں ہضم کر لی تھیں۔ ایک عذاب بن گئی تھی وہ کیڑیاں ان کے لیے۔ رازدار لڑکے جگہ جگہ انہیں چھپاتے پھرتے تھے، لیکن آموں کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی اور گھر کا ایک ایک فرد اس بات پر متجسس تھا کہ خوشبو گھر میں کہاں سے آ رہی ہے۔ اور ملا اور سشما ہی نہیں بلکہ شکنتلا دیوی نے بھی ایک ایک کونا چھان مارا، مگر کیریاں جگہ جگہ منتقل کی جاتی رہی تھی، اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ آخر ایک تھیلے کو ایک اونچے درخت میں ٹانگ دیا گیا تھا۔ ادھر باقی سب ٹھیک ہی تھا اور وہ لوگ صورتحال کو سنبھالے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن راجوتی اور ننند کے شور بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ پڑوس کی ایک عورت آئی، جہاں کی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اس عورت نے راجوتی سے کہا، راجی تو نے سنا ذمہ دار جی کے باغ میں چڑیل آ گئی؟ چوکیدار بنسی راج تو اس نے بس کھانا ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ بس لوگ کہتے ہیں کہ بنسی راج نے نشہ پی لیا تھا، پر وہ نشہ باز نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بیچارے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اب تو لوگوں نے اس کی طرف سے جانا ہی چھوڑ دیا اور ادھر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ دیا رے دیا، کہیں گاؤں پر کوئی بری مصیبت نازل نہ ہو جائے، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں دیوالی بھی سن رہی تھی۔ اس رات لیٹے لیٹے اچانک دیوالی کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں کا رخ پچھلی سمت اور الٹے پیروں کو لوگ چڑیل یا پچھل پیری کہتے ہیں۔ ایک واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی کسم اور کانتا کے مہمانوں کا۔ ان لوگوں کا دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ دوسرا واقعہ بنسی راج کا تھا، جو گاؤں بھر میں شہرت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایسی باتیں دبتی تو نہیں ہیں، دونوں کام اس سے کسم اور کانتا نے لیے تھے۔ اس کے نتیجے میں ایک بار تو انہوں نے اپنے دوستوں کو ڈرا دیا، دوسری بار ڈھیر ساری کیریاں حاصل کر لی تھیں۔ وہ کام جو ان کے کہنے سے کیا گیا تھا خود بھی تو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ماتا پتا کے لیے ضرورت کی چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ گھر والوں سے نہ صحیح مگر باہر والوں سے تو یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس نے سوچا اور اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر بہت سے منصوبے اس کے ذہن سے گزرنے لگے تھے۔ حالات نے تھوڑا سا ذہنی طور پر الجھا دیا تھا، ورنہ خود بھی وہ شوخ اور شریر اور چلاک لڑکی تھی۔ وقت خود بخود ہر بات سکھا دیتا ہے۔ وہ بھی بہت کچھ سیکھ چکی تھی اور جان چکی تھی۔
یہ بات سب سے زیادہ اس کے ذہن کو جم رہی تھی کہ دنیا اس کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہی ہے۔ لوگ خوف کی زبان سمجھتے ہیں، قسم اور کانتا اسے اپنا اعلیٰ کار بنا کر اس سے سارے کام لے رہی ہیں، وہ خود بھی تو یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ پھر دوسرے دن اس نے اس وقت قسم اور کانتا سے ملاقات کی جب دونوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کا رویہ اب دیوالی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ ان کی رازدار تھی، وہ ایک قابل اعتماد دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بات ان کے خلاف کبھی منہ سے نہیں نکالی تھی۔ قسم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ دیوالی، کہاں گھومتی پھر رہی ہو؟ آپ ہی کے پاس آئی تھی دیدی، دیوالی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آؤ بیٹھو، کوئی کام تو نہیں ہے دیدی؟ دیوالی نے کہا۔ بولو، بتاؤ دیدی، وہ کپڑے اور جھانجھن مجھے دے دیجئے، انہیں میرے پاس ہی رہنے دیجئے، جب کبھی آپ کا دل چاہے آپ مجھ سے واپس مانگ سکتی ہیں، لیکن اب انہیں میرے پاس ہی چھوڑ دیجئے، میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی۔ مگر کیوں دیوالی، کیا کرو گی تم ان کا؟ دیدی، مجھے ان کی ضرورت ہے بس، اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، دیوالی نے کہا، اور دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ دیوالی کا لہجہ اتنا بڑا پتھریلا سا محسوس ہو رہا تھا، دونوں کے چہرے حیرت زدہ نظر آ رہے تھے۔ قسم نے خود کو سنبھال کر پھر پوچھا، لیکن تم ان کپڑوں کا کرو گی کیا؟ تائی جی کو دکھانے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہے کہ پریتی کیوں زخمی ہوئی تھی، اور گھر میں جو چڑیل نظر آئی تھی اس کا کیا قصہ تھا؟ دیوالی نے پوری سنجیدگی سے کہا، اور وہ دونوں بری طرح اچھل پڑیں۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے بیجک وقت نکلا، ان کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا تھا۔ میں تو خیر پھنسوں گی ہی، لیکن میں آسانی سے کہہ دوں گی کہ تائی جی میں نے تو قسم اور کانتا دیدی کے کہنے سے سب کچھ کیا تھا، میرا کیا دوش؟ ارے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ ہونا ہی چاہیے، آپ نے جو کچھ کہا میں نے خاموشی سے کیا، میں آپ سے ذرا آپ کے کپڑے مانگ رہی ہوں تو اتنی چھان پٹک ہو رہی ہے۔ تو نے ناراض ہو کر یہ بات کہی ہے؟ قسم نے کہا۔ تو اور کیا، دیوالی منہ بنا کر بولی۔ بھگوان تیرا بھلا کرے، تو نے تو جان ہی نکالی تھی، مگر دیکھ ہم نے تو تجھے ہر کام میں شریک رکھا، تو بھی تو بتا کرے گی کیا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا، لیکن کچھ کروں گی۔ اب تو کیریاں بھی عام بن چکی ہیں، لیکن آم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ چل تو کپڑے لے لے، وہ کوئی بات نہیں، مگر جو کچھ کرے ہمیں بھی اس میں شریک رکھنا۔ ساری چیزیں دے دیں، میں سنبھال کر رکھوں گی، اور آپ جب بھی واپس مانگیں گی میں آپ کو دے دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نکالے دیتی ہوں، کانتا نے کہا۔ بہرحال بات تو خوف کی تھی، پریتی کے معاملے میں خاصی لے دے ہو گئی تھی۔ پریتی کے ماتا پتا یہاں آ کر ان لوگوں کو برا بھلا کہہ چکے تھے، اور انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جب بچے لوگوں کو برا بھلا کہہ چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ بچیوں کو بلایا گیا، اس وقت بھوت خانے میں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے تھی۔ اس بات پر خاصا ہنگامہ ہوا، گھر میں لڑکیوں کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ اگر گھر والوں کو اصل بات پتہ چل جاتی تو قسم اور کانتا کی شامت بھی آ سکتی تھی، چنانچہ دیوالی کی یہ دھمکی کارگر ہی رہی۔ کانتا نے جلدی سے اسے کپڑے نکال کر دیے، دیوالی یہ کپڑے لے کر چلی گئی، ویسے بھی خاصی تیز تراز تھی اور دنیا آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ یہ پتہ چل گیا تھا اسے کہ اس کا یہ قدرتی نقص جو اس کے حسین وجود کو بدنما بنا کر پیش کرتا ہے، کم از کم کسی ایک مسئلے میں تو اس کا معاون بن سکتا ہے، اور یہ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، طاقت یعنی خوف کا دوسرا روپ۔ کوئی طاقتور کسی کے لیے خوف کا باعث ہی ہوتا ہے، اور خوف کسی بھی شکل میں سامنے آئے وہ کارآمد رہتا ہے، اور انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈر، کسی بھی بات کا ڈر جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے، اگر اس کی گہرائیوں پر غور کیا جائے۔ وہ سوچتی رہی، خود اس کے اپنے دل میں خوف تھا اور یہ احساس بھی تھا کہ کہیں پکڑی نہ جائے۔ بہرحال اس نے ایک فیصلہ کیا، کم از کم تجربہ تو کر کے دیکھا جائے، یہ دیکھیں کہ کیا سبھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا صرف وہ اتفاق تھا جس کے تحت یہ دو واقعات ہوئے، یعنی آموں کے باغ والا اور قسم اور کانتا کے دوستوں کو خوفزدہ ہونے والا۔ بہرحال اس رات جب آخری راتوں کا چاند آسمان کے بیچوں بیچ اپنا سفر کر رہا تھا، وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلی اور سنسان راستوں سے ہوتی ہوئی ویرانے میں نکل آئی۔ بستی کا آخری چھوڑ تھا، یہاں ایک تالاب تھا جو پیلی تلیا کے نام سے مشہور تھا۔ آس پاس کا علاقہ کافی خوبصورت تھا، اطراف میں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے، اور اس وقت پورے اسرار چاندنی نے پیلے تال یا پیلی تلیا کا منظر اور ماحول بے حد حسین بنا دیا تھا۔ رات کے اس حصے میں کسی کے نظر آنے کی توقع تو نہیں تھی، لیکن چونکہ یہی گزرگاہ گاؤں سے باہر جانے کے لیے تھی اور گاؤں والے کے کہیں نہ کہیں سے نکل ہی پڑتے تھے دوسری آبادیوں میں جانے کے لیے، اسی پیلی تلیا کے پاس ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا
जब वो घर से निकली तो पाँव में झांझन नहीं बांधे थे, लेकिन यहाँ पत्थर पर बैठकर उसने अपने पैरों में वो चांदी के झांझन भी पहन लिए जो बड़ी तेज आवाज में छन 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 करते थे। हकीकत ये है कि इस वक्त वो एक शोला नजर आ रही थी। रंगो रूप तो वैसे भी कुदरत ने बेपनाह खूबसूरत और हसीन दिया था, ऊपर से अपनी लीपा पोती ने बजाय शक्ल बिगाड़ने के और हसीन बना दिया था। तकदीर का मारा गोविंद राव दुकान का सौदा लेने के लिए निकला। वो गांव की कमीनी फितरत शख्सियतों में से एक था। परचून की दुकान थी। पहले सिर्फ 50 रुपए का सौदा ला कर रखा था, लेकिन गन का पूरा था। अब दुकान में 50,000 से ज़्यादा का माल था और हज़ारों रुपए उसने जमा कर लिए थे। 1 रुपए की चीज़ के 4-4 रुपए वसूल करता था, और बदकिस्मती से अगर किसी ने उधार खाता खोल लिया था तो समझ लो ये उधार खाता जीवन खाता बन जाता था। भला जिंदगी में गोविंद राव का उधार कहाँ से चुकाया जाता? ऐसे बहुत से किरदार थे गांव में और हुआ करते हैं, जैसे खटियामल महाजन। ऐसे ऐसे अलमनाक वाक़यात उसकी ज़ात से मुंसलिक थे कि सुने तो आंखों में आंसू आ जाएं। बहरहाल बात उस वक़्त गोविंद राव की हो रही थी, जो बैलगाड़ी में दुकान के लिए सामान खरीदने निकला था। यही उसका तरीक़ाकार और असूल था। आधी रात को बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ता था और मज़े मज़े से सफ़र करता हुआ दूसरी आबादी पहुंच जाता था, जो एक बड़े कस्बे पर मुश्तमिल थी। यहाँ के थोक दुकानदारों से सौदा खरीदता और अव्वल वक्त में ख़रीदारी करके वापस पलट पड़ता। इस तरह दुकान पर पहुंचने का वक्त भी बच जाता और पूरा दिन ज़ाया नहीं होता। फिर सफ़र में भी मज़े से कटता। ये बैलगाड़ी भी उसने सूद में हासिल की थी। बेचारा लखिया, ये बैलगाड़ी लखिया ही की थी। बीमारी के आलम में लखिया ने गोविंद राव की दुकान पे खाता खोल लिया था। बस वही उसकी बर्बादी का कारण था। खाते में रकम बढ़ती चली गई और जब लखिया की हालत कुछ बेहतर हुई तो खाता उसके सामने पेश कर दिया गया, जिसे देख कर लखिया 4 घंटे बेहोश रहा। होश में आया तो उसने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, गोविंद राव जी, मैंने तो इतनी रकम नहीं ली थी आपसे। ये होता है भैया किसी के साथ नेकी करने का नतीजा। अब जब हम ये जवाब देंगे तुम्हें कि आंखें बंद करके सौदा मंगवा लिया करते थे और हम दे दिया करते थे, इसका ये नतीजा निकल रहा है। लखिया की बुरी हालत हो गई। बहरहाल असल रकम तो बहुत मामूली सी थी, लेकिन खाते की रकम के मुताबिक ये बैलगाड़ी देकर ही बात बनी और गोविंद राव का ये मसला हल हो गया। पहले उसे पैदल कस्बे जाना पड़ता था, लेकिन अब वो आराम से बैलगाड़ी में बैठकर कस्बे जाया करता था। इस वक्त भी वो अपनी भूंडी आवाज में गा रहा था। अचानक उसकी निगाहें पीली तलिया की बाड़ पर बैठी हुई इस लड़की पर पड़ी, जो दूर ही से चंद्रमा की तरह चमक रही थी। ये कौन है? दर्जनों बार इसी रास्ते से गुजरा था, कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। बहरहाल बुरी आदतें किस में नहीं होती। जहन भटक जाता है, कौन है, कहाँ जा रही है, यहाँ क्यों बैठी है। बैलगाड़ी थोड़े फासले पर रोक दी और बैलगाड़ी से नीचे कूद आया। झुक झुक कदम लड़की की जाने बढ़ रहे थे। दिल में लड्डू फूटने लगे। दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसे आलम में इस हसीन वजूद से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। निसार हुआ जा रहा था उस पर। करीब पहुंचकर उसे देखते हुए बोला, खैर तो है देवी जी, क्या हो गया? कोई साथ है या अकेली बैठी हुई हो? जो भी तुम्हारे साथ है बड़ा पापी है। इस वीरान जगह तो 1 मिनट के लिए तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है सुंदरता के डाकू कहाँ नहीं पहुंच जाते। राम राम राम, कैसा पापी, कैसा कठोर है तुम्हारा घर वाला, जिसने तुम्हें यहाँ बिठा दिया। लेकिन गया कहाँ? ओहो, मैं समझ गया, कोई जंगल पानी वाली बात होगी। पर इस समय तुम निकल कैसे आए और कहाँ जा रहे हो दोनों के दोनों? गोविंद राव एक उम्मीद, एक आसरे पर चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था कि उसे पता चल जाए कि लड़की अकेली है और कुर्बो जवार में कोई भी नहीं। हुआ तो ऐसा ही था। दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नजर नहीं आ रहा था, ना आसपास की झाड़ियों में, ना दरख्तों के पीछे। फिर उसने कहा, बोलती नहीं देवी जी, किस्सा क्या है? मैं तो अकेली हूँ, दिवाली ने बड़ी मुश्किल से कहा, और गोविंद राव का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। अकेली अकेली अकेली, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। हाँ, बिल्कुल अकेली हूँ, सारे संसार में अकेली हूँ। अरे राम राम, संसार ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? और अकेली हो तो यहाँ कैसे भटक रही हो? आप मुझे साथ ले चलो गोविंद राव जी, दिवाली ने कहा, और गोविंद राव उछल पड़ा। हैं? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम देवी जी? गोविंद राव जी, मुझे अपने साथ ले चलो। दिवाली एकदम उठ खड़ी हुई। पैरों की छन 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 ने गोविंद राव की निगाहें पैरों की जानिब उठ गईं। उस वक्त भी दिवाली ने बड़ा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जो जर्द था और टखनों से ऊंचा था। गोविंद राव जी ने उसके पैर देखे। दूसरे ही लम्हे वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़े।
ہے بھگ 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 بھگوان چڑیل پچھل پیری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پیروں کی جیسے جان نکل گئی تھی، اٹھے اور روندے منہ گر پڑے۔ پھر اس کے بعد گووند راؤ جی کا تماشا دیکھنے کے قابل تھا، ویسے بھی ذرا بھاری بدن کے مالک تھے اور اس وقت پیروں نے جو بےزتی کی تھی اس کی ایسی بےزتی شاید ہی کبھی نہ پہلے ہوئی ہو۔ پیر تھے کہ کھڑے ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ دیوالی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ناز بھرے انداز میں بولی، کیا ہوا مہاراج، یہ خشکی میں کیوں تیر رہے ہو؟ تمہارا خون تو بڑا میٹھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کا خون اس خون میں شامل ہے، گردنوں سے پیوں یا تیرے ٹخنوں سے؟ ارے شمع شمع بھگوان، ارے مرا، بچاؤ بچاؤ۔ اس بار گووند راؤ جی نے بھرپور قوت صرف کی اور پیروں پر کھڑے ہو ہی گیا، لیکن بھاگے تو دیوالی نے اپنا پاؤں ان کے پاؤں میں اڑا دیا اور گووند راؤ جی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرے۔ اس بار مشکل اس طرح حل ہو گئی کہ سامنے پڑا ہوا پتھر سر میں لگا اور آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے۔ پیلے رنگین نقطوں کا سفر ہوتا رہا اور اس کے بعد تاریکی کی چادر نے انہیں لپیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ دیوالی کا دل دھڑ 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 دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ کر رہی تھی اس بار تنہا کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی ہمتوں کو آواز دی اور گووند راؤ جی کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کرتے کے نیچے شلوار پہنا ہوا تھا، شلوار کی جیبیں پھولی ہوئی تھیں، ان جیبوں میں جو رقم باہر نکلی اس نے دیوالی کے ہاتھ پاؤں شلوک کی طرح پھول گئے۔ اتنے نوٹ اس نے پہلے اکٹھے نہیں کی دیکھے تھے، بھلا گننے کی ہمت کہاں ہوتی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ پھر چونکہ عام راستہ تھا اور گاؤں والے اکثر نکل جاتے تھے، چنانچہ اس نے جلدی سے نوٹوں کا بنڈل بنایا اور اپنی اوڑھنی کے پلو میں باندھا۔ پلو کمر کے قریب کس کر باندھ لیا، اس کے بعد پیروں سے جھانجھن اتار کر دوسرے پلو میں باندھے اور پھر جو دوڑ لگائی تو گھر آ کر ہی دم لیا، جبکہ ایک پاپی کتا کہیں سے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن شکر ہے وہ اپنی حد کا چوکیدار تھا، اور جب اس کی حد پوری ہو گئی اور دیوالی اس کے ہاتھ نہ آئی تو اس نے پیچھا چھوڑ دیا اور دیوالی گھر پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ گھر کا کوئی فرد جاگا نہیں تھا، حالانکہ ہر ایک کا الگ الگ مشغلہ ہوتا ہے، لیکن وقت ہی ایسا تھا کہ سب گہری نیند سو رہے تھے۔ دیوالی نے پھرتی سے اپنا لباس تبدیل کیا، اسے اس تھیلے میں رکھا جو اس کا اصل مسکن تھا اور تھیلا چھپا دیا۔ ماتا پیتا سے بھی یہ چیزیں چھپانی تھیں اور دوسروں سے بھی۔ پھر اپنی چارپائی پر آ کر اس نے نوٹوں کا وہ بنڈل نکالا جسے وہ اوڑھنی کے پلو سے کھول لائی تھی۔ نوٹ دیکھ دیکھ کر اسے چکر آتے رہے۔ ہائے رام، اس نے دل ہی دل میں سوچا، ان سے تو پتا جی کا علاج ہو سکتا ہے، مگر میں انہیں چھپا کر کہاں رکھوں؟ بہت دیر تک سوچتی رہی اور اس کے بعد چکی کے نیچے بنی ہوئی جگہ اسے سب سے بہتر نظر آئی۔ اس نے نوٹوں کی ایک پوٹلی بنائی اور اسے چکی کے نیچے کھسکا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گئی، اور پھر جو اس نے ہنسنا شروع کیا تو ہنستے ہنستے صبح ہو گئی۔ اب اسے گووند راؤ کا خشکی پر تیرنا یاد آیا تھا، ایسے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے گر پڑا ہو۔ پاپی دوسروں کو لوٹ کر کھاتا ہے، آج پہلی بار لوٹا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ گووند راؤ پہلی بار ہی لوٹا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پیلی تیلیا پر ایسے چڑیل نمودار ہو جائے گی۔ نہ جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا تھا وہ، تو پھر ہانسی رام جو اپنا ہل کندھے پر دب کر رکھ کر بیلوں کو ہنکاتے ہوئے اس طرف سے گزرے تھے، کیونکہ ان کی زمینیں پیلی تلیا سے آگے ہی تھیں۔ انہوں نے بیل گاڑی دیکھی اور اسے تھوڑے فاصلے پر گووند راؤ کو پڑے ہوئے دیکھا، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، تو بری طرح اچھل پڑے، دوڑ کر وہاں پہنچ گئے، ہل زمین پر رکھے اور گووند راؤ کو ٹٹولنے لگے۔ مارا گیا سسرا، شاید دکان کا سامان لینے نکلا تھا، لٹ گیا۔ دیکھو کرتا پھٹا ہوا ہے اور شلوار کی جیبیں خالی، ڈاکہ پڑا ہے ڈاکہ۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہی ہوا ہے، یہ بھی تو سارا جیون ڈاکہ ہی ڈالتا رہا ہے۔ اب باقی جو باتیں ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے گاؤں تک پہنچائیں۔ تم ایسا کرو ہانسی رام، ہل لے کر کھیت میں جاؤ، میں اسے بستی پہنچا کر آتا ہوں، ذرا اٹھا کر اسے بیل گاڑی میں تو ڈال دو۔ اور پھر کانسی رام نے بیل گاڑی سنبھال لی۔ صبح پھوٹنے کو ہی تھی، بستی والے ویسے بھی رات کو جلدی سوتے اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، چنانچہ بستی میں زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بستی کے پہلے آدمی رامو کا تھے۔ انہیں دیکھ کر کانسی رام نے کہا، رامو کاکا، انرتھ ہو گیا، دیکھو بیچارہ گووند لٹ گیا، زخمی بھی ہو گیا، ڈاکوؤں نے اس سے پیسے بھی چھین لیے اور اسے زخمی کر کے پھینک دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف ہا کار مچ گئی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد گووند راؤ نے جو کہانی سنائی وہ اپنی نوعیت کی انوکھی کہانی تھی۔ اس نے کہا، ہرے رام ہرے رام ہرے رام، لٹ گئے ہم، برباد ہو گئے، ہماری آبادیوں میں ایک چڑیل گھس آئی، پیلی تلیا اب گزرنے کا راستہ نہیں رہا۔ ارے بھیا، سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہوا،
ہم تو قصبے جاتے رہتے ہیں، ہرے رام ہرے رام ہرے رام، اور پھر یہ ہرے رام میں اس وقت تبدیل ہو گئی جب گووند راؤ کو یہ پتا چلا کہ جیب سے 6,500 روپے غائب ہو گئے ہیں۔ بہت بڑی بات تھی گووند راؤ کے لیے۔ پچھاڑیں کھانے لگا، ہر ایک پر شبہ کرنے لگا، خاص طور سے ان دونوں کسان بھائیوں پر جو اسے اٹھا کر لائے تھے۔ پہلے دبی زبان میں اور پھر کھل کر بولا، ارے بھیا، جن بھوت چڑیلوں کو روپے پیسے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ تو تھوکتے بھی نہیں ان چیزوں پر بھیا۔ زمانہ خراب ہو گیا، انسانی ہمدردی کا نام و نشان نہیں رہا، لوٹ لیا ہم کو۔ جس نے پہلے ہمیں بے ہوش دیکھا اس نے ہماری جیبیں بھی ٹٹول ڈالی ہوں گی، اور پھر سوچا ہوگا کہ چلو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی چہی۔ ارے بھیا ایسا تو مت کرو، ہمارے پیسے واپس کر دو۔ اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی، لوگ چڑیل کی تلاش میں راتوں کو پیلی تلیا کے چکر لگانے لگے، لیکن چڑیل جانتی تھی کہ اپنے آپ کو چھپانا بے حد مشکل ہے، کان دبا کر خاموشی سے بیٹھے رہو تو اچھا ہے۔ اس نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ جب قسم اور کانتا نے اس سے پوچھا کہ یہ بستی میں کیا شور مچ رہا ہے تو وہ ہنس کر بولی، میں اس دن سے آج تک گھر سے نہیں نکلی، دیکھ لو کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، لگتا ہے میری کوئی بہن آ گئی ہے، تم لوگ بھی ہوشیار رہنا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ گووند راؤ جی کو کسی نے لوٹ پی لیا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا ہے کہ گووند راؤ کو چڑیل نظر آئی تھی پیلی تلیا پر اور اس نے گووند راؤ کو لوٹ پی لیا۔ تو پھر تم جا کر بتا دو دیدی کہ ہمارے گھر میں بھی ایک چڑیل موجود ہے جو ہم سے کپڑے لے کر گئی ہے۔ دیدی میں کہتی ہوں تم لوگ کیسے خود غرض ہو، اپنے ہی گھر والوں کے دشمن بن جاتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ارے نہیں نہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ کہانی اب ایک دلچسپ رخ اختیار کر چکی تھی۔ دیوالی بہت چالاک تھی، وہ کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو اس طرح منظر عام پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ 6,500 روپے اس نے کافی دن تک دبائے رکھے اور بستی کی بھاگ دوڑ کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر ایک دن ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ صبح کا وقت تھا، کوئی 9 بجے تھے۔ سندر کشور اور گھر کے باقی دوسرے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سندر کشور اور دھرم کشور منہ اندھیرے کہیں نکل گئے تھے۔ ان کے حالات بھی آج کل بہت خراب چل رہے تھے، ذریعہ آمدنی کوئی بہتر تھا ہی نہیں، جو تھا وہ بھی مندہ پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس طرح گھر کے اخراجات چل رہے تھے۔ ارملا اور سشما گھر کے بال بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے وقت گزار رہی تھیں۔ مرد باہر کی باتیں تو گھر میں نہیں کرتے تھے، لیکن دونوں کو یہ اندازہ تھا کہ پتی دیو پریشان ہیں، اور پھر ایک دن کٹھیا رام نے کٹھیا ہی کھڑی کر دی۔ 9:15 بجے کے قریب 4 آدمیوں کے ساتھ چیختا چلاتا دھاڑتا ہوا آ گیا۔ اس نے آواز لگائی، ارے او سندرا، ارے او سندر کشور، آجا بھائی آجا، بہت ہو گئی، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ اس کی چیختی ہوئی آواز سب نے سنی، سبھی گھر والے باہر نکل آئے۔ کٹھیا رام بہت ہی کمینہ آدمی تھا، گاؤں کا مہاجن تھا، ذمہ داری بھی تھی تھوڑی بہت، لیکن اصل کام بیاج پر پیسے دیتا تھا، اور اس نے گاؤں کی آدھی آبادی کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ جو کوئی کچھ بھی کماتا تھا کٹھیا رام کو اس کا حصہ ضرور ملتا تھا۔ سندر کشور بھی پچھلے دنوں کے حالات سے پریشان ہو کر کٹھیا مال سے قرض لے چکا تھا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے سود نہیں چکا پایا تھا۔ کٹھیا رام نے 2-3 بار اسے وارننگ دی تھی، مگر حالات ہی بہتر نہیں ہو پاتے تھے۔ کیا کرتا بیچارہ کٹھیا مل کمینگی پر اتر آیا تھا۔ جب یہ گرجدار آوازیں سندر کشور نے سنی تو گھبرا کر باہر نکل آیا۔ ارے کٹھیا مل مہاراج آپ، ارے کیسے آنا ہوا؟ ارے پاگل سمجھتا تھا تو ہمیں سندر، ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہم سے اس طرح پیسے لے کر اور آرام سے جا کر بیٹھ جائے گا اور ہم تجھ سے واپسی کا تقاضا نہیں کریں گے؟ ارے پرکھوں سے یہ کام کر رہے ہیں، نیکی اور ایمانداری تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، کیا مجال جو کبھی کسی کو دکھ دیا ہو بھیا؟ تم جیسے لوگ ضرورت مندوں کا حق مار دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، روتے پیٹتے آئے تھے ہمارے پاس کہ کٹھیا مل جی عزت رکھ دو۔ ارے بھیا عزت تو رکھوانے سے رکھی جاتی ہے، ایسے تھوڑی رکھی جاتی ہے کہ رقم لے لی اور منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ ارے کم از کم شکل تو دکھا دیتے اپنی، بتا تو دیتے کہ کیا مصیبت پڑی ہے تم پر، کیا کٹھیا مل کی رقم مار کر بیٹھ گئے؟ ایسا ہوا تو نہیں کبھی بستی میں، اور نہ اب ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو کٹھیا مل کو؟ وہ بات تو سنیے پنڈت جی، میں تو بس آنے ہی والا تھا آپ کے پاس۔ ہاں ہاں شکل دیکھ لی تو آنے ہی والے تھے، کئی مرتبہ کہہ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، آنے والے تھے، لاؤ نکالو، کیا دے رہے ہو تمہیں؟ پتا ہے کہ بیاج کی رقم کتنی ہو گئی؟ سب حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے، یہاں تک کہ دھرم کشور کو بھی نہیں معلوم تھا کہ سندر نے کھٹیا مل جیسے کمینے آدمی سے کچھ قرض لیا تھا۔ وہ منہ پھاڑے کھڑا ہوا تھا۔ کٹھیا مل نے کہا،
ہاں بھیا تو لاؤ سندر، پیسے دو۔ ارے جب آئے تھے لینے کے لیے تو سینہ تنا ہوا تھا، کہہ رہے تھے کٹھیا مل جی ہمارے خاندان کو تو آپ جانتے ہیں، ہم نے کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دی، بس ضرورتیں انسان کو بعض اوقات مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر جب کوئی کسی کام کی ضرورت پر کام آ جائے تو اس سے منہ چھپا کر تو نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تم تو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بس یہی خاندان ہے تمہارا، کٹھیا مل نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم کٹھیا مل؟ کون سے خاندان کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان کی؟ دھرم کشور سے نہ رہا گیا۔ ہاں ہاں بڑے بھیا جی، آپ ہی کے خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ لو بھیا، جوش آ گیا بڑے بھیا کو، اب ہمارے دل درد دور ہو گئے۔ 20,000 روپے لیے تھے بیاج پر سندر جی نے، 5,000 روپے بیاج چڑھ گیا، نہ اصل ملی نہ بیاج۔ ارے بھیا، باپ دادا کے زمانے سے یہی دھندا کیا ہے، اب اتنا موم تو نہ سمجھو کہ جس کی مرضی آئے پگھلا کر کھا جائے۔ ارے نہ بھیا نہ، پیسے دلوا دو بیاج کے، اصل کون مانگ رہا ہے، اور پھر پیسے برابر آتے رہنے چاہیے۔ میں نے کہا نا کھٹیا مل جی، آ جائیں گے پیسے، سندر کشور نے کہا۔ ارے پیسے کیا خود بخود چل کر آ جائیں گے، ہاتھ تو بڑھانا ہی پڑے گا، اور تم تو آ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے نا ابھی کہ ہم ابھی آنے والے تھے آپ کے پاس کھٹیا مل جی۔ ہاں، آپ سے تھوڑی سی مہلت لینے کے لیے آنا تھا۔ ارے واہ بھائی واہ، ہمارا بھی پیٹ ہے، ہمارا بھی دھندا ہے، اگر مہلت ہی دیتے رہے تو کھائیں گے کہاں سے؟ سنو او بھیا، تم بھی سن لو، پیسے مل جانے چاہیے، ورنہ سارے 3 ڈبے اٹھا کر لے جائیں گے اس گھر کے۔ ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، جب مال دیتے ہیں تو مال وصول کرنا بھی جانتے ہیں۔ سوچ لو بھیا، اس سے پہلے کہ ہم برے راستے پر اتر آئیں، بتاؤ کب دے رہے ہو ہمارے پیسے؟ ہم کوئی تاریخ نہیں دے سکتے، لیکن بہت جلد آپ کے پیسے بیاج در بیاج پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد؟ اچھا سن لو، مہینہ چاہیے تمہیں، چلو مہینہ دیے دیتے ہیں، 27,000 روپے بھجوا دینا، اور پھر 7,000، اور اس کے بعد رقم مہینے کے مہینے دماغ میں رکھ لو۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، خوب بےزتی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کبھی یہ لوگ لاکھوں پتی نہیں رہے تھے، لیکن عزت دار لوگ کہلاتے تھے، اور آج یہ عزت جس طرح مٹی میں ملی تھی دنیا دیکھ رہی تھی۔ دونوں بھائیوں کو بھی یہ احساس تھا کہ نند کشور کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جن حالات سے وہ گزر رہا ہے اس سے بھگوان بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ بات بہت بار دل میں آئی تھی، لیکن یہ کمبخت عورت عجب طرح سے دل و دماغ کو نکارا کر دیتی ہے، اور اس کے پھیر میں آ کر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو عام حالات میں شاید نہ ہوتا۔ بھائیوں کو ایک دوسرے سے لگاؤ تھا، لیکن بیویوں نے اس طرح قابو پا رکھا تھا کہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال کھٹیا مل چلا گیا، اور دھرم کشور نے ملامت آمیز نگاہوں سے بھائی کو دیکھا، پھر بولا میرے کمرے میں آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد سندر کشور دھرم کشور کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دھرم کشور نے بیوی کو باہر نکال دیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غیر تو ہم ہیں ہی، بھائیوں میں وٹر ہوگی، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی کیا ہوتا ہے۔ گاؤں میں بدنامی تو ہو ہی گئی ہے، تم بڑے نیک نام بنتے تھے نا، اپنے بھائیوں کو بتاؤں گی تمہاری نیک نامی کے بارے میں، پھر نیا کھیل شروع ہوگا یہاں پر۔ جانتا ہوں، سب سے بڑے دشمن تو خود ہمارے گھر میں موجود ہیں، کسی سے کیا کہیں، دھرم کشور نے کہا۔ بہرحال بھائی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ دھرم کشور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو نے کیا کیا سندر؟ بس بھیا جی، اتنے برے حالات ہو گئے تھے کہ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ارے پاگل، ہماری آمدنی ہی کیا ہے، خرچوں کو تو روکنا پڑتا ہے نا، جب کسی سے کچھ لیا جاتا ہے تو یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ دینا پڑے گا، اور پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ دیں گے کہاں سے۔ کیا کیا تو نے 20,000 روپے کا؟ بھیا بس مت پوچھیں، اب بھی نہ پوچھوں، کل وہ حرام کا پلہ آئے گا اور بےزتی کرے گا ہماری، ہمارے برتن بھانڈے اٹھا کر لے جائے گا، وہ ٹھیک ہے؟ دھرم کشور نے کہا، اور سندر گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ ضرورت تھی بھیا، بس ایک داؤ لگنے کی امید تھی، لگا نہیں، اور وہ پیسہ ڈوب گیا۔ جوا کھیلا تھا؟ ہاں۔ ارے بھیا، ہم نے تو پہلے کبھی یہ نہیں کیا، ہمارے پرکھوں نے آج تک کبھی یہ نہیں کیا۔ بھلا جوا کھیلنے کے لیے تو نے 20,000 روپے قرض لیے، اور اس کے بعد ہرے رام ہرے رام۔ اب ہوگا کیا، جو بھی ہوگا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، سندر نے کہا۔ دھرم کشور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اب کہنے کے لیے اور کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ پتہ چل گیا تھا کہ سندر کشور نے 20,000 روپے لے کر جوا کھیلا تھا اور ہار گیا تھا۔ رقم واپس کرنے کا کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں،
بہرحال یہ باتیں چھپی تو نہیں رہی تھیں، سب کے سامنے کھلم کھلا بیزتی ہوئی تھی، اور اس وقت جب کھٹیا مل یہ ساری باتیں کر رہا تھا دیوالی بھی زیادہ فاصلے پر موجود نہیں تھی۔ کھٹیا مل جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سن کر دیوالی کو شدید غصہ آ رہا تھا، پھر وہ ٹو میں لگ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی ٹو میں وہ اس کمرے کے پیچھے والی کھڑکی پر پہنچ گئی جس میں سندر کشور رہتا تھا۔ سندر کشور اس وقت اپنی دھرم پتنی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، اور اس کی دھرم پتنی بھی پریشانی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سشما، بس اب تو ایک ہی ترکیب رہ جاتی ہے۔ کیا؟ سشما نے سر اٹھا کر پتی دیو کو دیکھا۔ آتما ہتیا، سندر کشور نے کہا، اور سشما کے حلق سے ایک آواز نکل گئی، ہے بھگوان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کوئی ترکیب نہیں رہی سشما، کوئی بھی ترکیب نہیں رہی۔ ایک کام کرو، کھٹیا مل کے گھر چلے جاؤ، اس کی منت سماجت کرو، اس سے کہو کہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ بےعزتی تو اس نے پیٹ بھر کر ہی لی ہے، اب ذرا اور مہلت دے دے، پیسے کا کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو ہی جائے گا۔ میں اپنے ماتا پتا کے ہاں جاؤں گی، ان سے مدد مانگوں گی۔ وہ بیچارے کہاں سے دیں گے، ان کے حالات تو خود اچھے نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کام تھوڑی چلے گا، سشما نے کہا۔ دیوالی وہاں سے ہٹ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سندر کشور کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ سمجھ گئی کہ سندر کشور کھٹیا مل کے ہاں جا رہا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اور پھر اس کے بعد سندر کشور کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا، سندر کشور کھٹیا مل کے گھر میں ہی داخل ہوا تھا۔ دیوالی بھی چھپتی چھپاتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سندر اور کٹھیا کی باتیں سن سکتی۔ سندر کٹھیا کی خوش آمدید کر رہا تھا، اور کٹھیا مل ماش کے آٹے کی طرح انٹھے جا رہا تھا۔ دیکھ سندر، بات اصل میں یہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے جاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بس سمجھ لے کہ ہم بھی مجبور ہیں۔ تھوڑی سی مہلت اور دے دو مجھے کٹھیا مل جی، کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بھائی 3-4 دن کی مہلت لے لے، ہفتے کی لے لے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر میری سود کی رقم واپس کر دے، اور اگر اصل رقم بھی دینا چاہے تو تیری مرضی ہے سندر کشور۔ جی کھٹیا مل جی۔ اور سندر کشور وہاں سے چلا آیا۔ دیوالی کی آنکھوں میں ایک مانی خیز کیفیت تھی۔ اسی رات وہ تیار ہو کر اپنے مشن میں چل پڑی۔ چہرہ خوب بگاڑ لیا تھا اس نے، گہری گہری لپسٹک، اوپر سے کاجل، لیکن وقت حسن تو حسن ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسے بگاڑنے کی کوشش اور بھی قاتل ثابت ہوتی ہے۔ اونچا گھاگھر اور مڑے ہوئے پاؤں، دلکش بدن، لال کھٹیا مل گھر کے برآمدے میں سونے کا عادی تھا۔ دھرم پتنی بھی ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اور بچے اندر ہوا کرتے تھے۔ دونوں پتی پتنی اس وقت بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، جب صحن میں لگے درخت کے پاس سے چھن چھن کی آواز آئی۔ کھٹیا مل چونک پڑا۔ پاروتی، اس نے اپنی دھرم پتنی کو آواز دی۔ ہاں، تو نے یہ آواز سنی؟ تو کیا تو نے بھی سنی؟ ہاں، چھن چھن کی آواز تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کھٹیا؟ بتا۔ بہت عرصے سے پیپل کے اس درخت کے نیچے چھن چھن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہائے رام، کیسی آواز؟ تو نے مجھے تو کبھی نہیں بتایا۔ میں خود ڈر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیسی آواز ہوتی ہے۔ ارے رام، دیکھ ادھر دیکھ، کٹیا مل نے کہا۔ چاندنی اس وقت بھی نکلی ہوئی تھی، اور پیپل کے درخت کے نیچے پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی، اور پتوں سے چھنتے ہوئے چاندنی کے اس وجود نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کے پیروں کی جھنجھن بھی بج رہے تھے، چھن چھن چھن۔ کھٹیا مل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوئے کہا، ہرے رام، ہرے رام، ہرے دیا، ہرے رام، یہ۔ اس کے بعد دونوں پتی پتنی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کٹیا رام کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، اور پاروتی پر وحشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے پیپل کے اس درخت کے نیچے چاندنی کے اس وجود کو ناچتے ہوئے دیکھا۔ کٹیا مل کا پورا بدن جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ درخت کے نیچے سے نکل کر ان کی جانب بڑھنے لگی، اور کٹیا مل بڑی مشکل سے اپنے بدن کو جنبش دینے میں کامیاب ہو سکا۔ بھاگ پاروتی، اندر بھاگ۔ لیکن پاروتی پر تو دورہ سا پڑ گیا۔ وہ کانپتے جا رہی تھی، اور اس کے حلق سے ہی کی آواز نکل رہی تھی، جو بہت مدھم تھی۔ اری مر جائے گی اس طرح، دیکھ دیکھ دیکھ، آ گئی، وہ آ گئی۔ ہرے رام، ہرے رام، ارے اس کے پیر تو دیکھ، ارے پچھل پیری ہے، کوئی چڑیل ہے۔ پاروتی، بھاگ پاروتی۔ لیکن پاروتی غش کھا کر پلنگ پر ہی گر پڑی تھی، اور کٹیا مل کی بری حالت تھی۔ چھن چھن کرتی ہوئی چڑیل اس کے سامنے آ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کی بھیانک آواز ابھری، کٹیا مل، نیچے اتر، مرنے کے لیے تیار ہو جا، تیرا خون پینا چاہتی ہوں میں، بڑی دور سے چل کر آئی ہوں یہاں۔ تو جانتا ہے کہ پیپل کے درخت ہمارا گھر ہوتے ہیں۔ ہرے دیا، ہرے رام، ہرے دیا، ہرے رام۔ نہیں کٹیا مل،
ना अब हरे दिया से काम चलेगा, ना हरे राम से। अरे माफ कर दे मुझे, अरे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे री, मुझे क्षमा कर दे। कठियामल, जान की दुर्घटना माल होती है और माल की दुर्घटना जान। हरे हरे हरे, तू मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे। ठीक है, उसके बदले तू मुझे माल देगा। दूंगा दूंगा दूंगा, बता क्या दूं तुझे। 50,000। भयानक आवाज उभरी। 50,000? अरे दिया, 50,000 तूने मुझसे लिए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तेरी मर्जी है, 50,000 दे कर जीवन पाले या ना देकर मरण पाले। ना 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 ना, दे दूंगा दे दूंगा। दे दूंगा क्या, अभी इसी वक्त दे। भैया कुछ कम कर दे, तेरी मेहरबानी होगी। 50,000, पूरे 50,000। अरे तू चुड़ैल है, ये गंदी आत्मा है, तू क्या करेगी इस रकम का। कुछ भी करूं, तुझे इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मन है, जिसका चाहूं ये रकम दे दूं, क्या समझा। मगर मुझसे मुझसे क्यों ले रही है, मेरी तेरी क्या दुश्मनी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चुड़ैल ने अपने पंजे फैलाए और कठियामल का दम ही निकल गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा और फिर धोती संभाल कर उठने की कोशिश करने लगा। तू यही रुक, मैं लेकर आता हूँ। पागल समझता है मुझे कठियाराम। अंदर जाएगा, अपने बच्चों को जगाएगा और मुझे। नहीं, मैं पैसे लाता हूँ, मेरे साथ चल। उसके बाद चुड़ैल के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। कठियाराम के पास कोई रास्ता नहीं था। 50,000 रुपए देते हुए उसका दम निकल रहा था और जब ये रकम चुड़ैल के हवाले कर दी और वो लेकर वापस पलटी तो कठियाराम पर गशी सी तारी हो गई। वो इसका पीछा तक ना कर सका था। बहरहाल दिवाली ने जो कुछ सीखा था, सही मानों में अब वो काम आ रहा था। खामोशी से घर में दाखिल हो गई। इतनी बड़ी रकम कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। घर में दाखिल होते ही जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो ये रकम ले आई है तो इसके दिल में खुशी की एक लहर सी फूटने लगी। फिर उसने वो बातें याद की जो कठियामल उनसे कह रहा था, किस तरह से उसने उसके ताया की बेइज्जती की थी और वो भी पूरे गांव के सामने। उसको वो बात अच्छी तरह से याद थी। इसी की वजह से वो उसके घर तक पहुंची और उसने उससे वो रकम हथिया ली। 20,000 रुपए असल, 7,000 रुपए सूद, ले कुल 27,000 यानी कठियामल ही से हासिल की हुई रकम के आधे। मगर फिर उसने सोचा कि थोड़े से पैसे और बढ़ा लिए जाएं। चुनाचे उसने 30,000 रुपए अलग किए। 20,000 रुपए अपनी इस मखसूस जगह छुपा दिए जहां 6,000 पहले से मौजूद थे और ये 6,000 वो थे जो उसने उस बनिए से हासिल किए थे, गोविंद राव से। और वो गोविंद राव अभी तक अपने हाथ से छीनी हुई इस रकम का मातम कर रहा था। उसने वो सारी रकम एक जगह पर जमा की और उसको बाद उसने बड़े एहतियात से साथ उसको एक जगह पहुंचा दिया। सुंदर किशोर वगैरह कमरों के दरवाजे खोले ही छोड़ दिया करते थे, बंद करने की जरूरत भी क्या थी। बाहर का कौन उस घर में आता था। चुनाचे एक जगह पर 30,000 रुपए रख दिए गए और उसके बाद दिवाली अपने कमरे में आकर आराम की नींद सो गई। चेहरा वगैरह धो लिया उसने और लिबास छुपा दिया था। सबसे पहला काम तो यही करना था। सुबह को सबसे पहले सुषमा की आंख खुली थी। घर के दूसरे काम करते हुए अचानक ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ी। नोट ही नोट नजर आ रहे थे। थोड़ी देर तक तो आंखों पर यकीन ना आया। उसके बाद करीब पहुंचकर देखा और उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी रकम वो सुंदर किशोर पर जा गिरी। अरे अरे, पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या क्या हो गया सुबह सुबह। सुंदर जी उठो, सुंदर जी उठो, उठो सुंदर जी, वो भराई हुई आवाज में बोली तो सुंदर किशोर चूक कर बिस्तर से नीचे उतर आया। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो क्या है। वो नोटों की तरफ इशारा करके बोली। बहरहाल 30,000 रुपए सुंदर किशोर की तहवील में आ गए। वो धर्मपत्नी से बोला, भगवान आखिर ये आए कहाँ से। अरे ये तो हमारे सारे दिल दर्द दूर हो गए। इस हरामी की रकम उसके मुंह पर मारेंगे और सुरखरू हो जाएंगे। है भगवान, तू बड़ा दयालु है। जहां से भी ये बंदोबस्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुंदर ने वो पैसे छुपा कर रख दिए लेकिन अकल बददस्तूर चकराई हुई थी। इधर घर में एक शोक सा मचा हुआ था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कुसुम और कांता भी परेशान थीं कि अब क्या होगा। खटिया मिल तो खटिया ही खड़ी कर देगा। बड़ा तेज तरार आदमी था। उधर खटिया मिल के हाँ कार मची हुई थी। उसने तो किसी और को कुछ नहीं कहा था लेकिन उसकी बीवी ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया था। मैं के जाऊंगी, हाय राम, इस घर में तो चुड़ैल आ गई है। अब हमारा इस घर में क्या गुजर। अब तो यहाँ चुड़ैल रहेगी। तुझसे बड़ी चुड़ैल थोड़ी है वो। अरे मैं खटिया हूँ, जबान बंद रख। न जाने क्या किस्सा है। वो बदला लेने पर आ गई तो खटिया मिल की खटिया खड़ी हो जाएगी।
تجھے بھگوان کا واسطہ سارے زمانے میں مت گا، 50,000 کا نقصان ہوا ہے، مجھے صبر کروں مگر تو مجھے میرے میکے بجوا دے۔ ارے تو بھاڑ میں جا، میکے جا جہنم میں جا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ بہرحال کھٹیا مل کی بیوی میکے چلی گئی۔ 6-7 دن کے بعد کھٹیا مل کو ایک بار پھر ننند کشور یاد آ گیا اور وہ سندر کشور کے گھر پہنچ گیا۔ سندر جی، اب 1 دن کی مہلت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ ابے تجھ سے مہلت مانگ کون رہا ہے؟ جا کھاتا لے کر آ میرے سامنے، اپنے کھاتے میں میرا حساب کاٹ، بلکہ 4 آدمی بلاؤں گا۔ تیری حیثیت کیا ہے سسرے؟ تو ہے بنیا، تو پیسے کیا دے رہا ہے؟